السلام علیکم السلام علیکم پیارے طلباء و طلبات، آپ سب کو تجمل حسین آپ کے معلم کا سلام عرض۔ اور اس کے بعد آج ہم اس کے سلسلے کی لیکچر کی دوسری کڑی کی طرف اردو کلاسیکی شاعری اور اس میں ولی دکنی کی شعری جمالیات، اس کی دوسری کڑی کی طرف ہم چلتے ہوئے، پہلی جو تھی ہمارا لیکچر اس میں نے آپ کو دکن کے حالات اور سارا کچھ اس سے متعارف کروایا۔ آج کے لیکچر میں جو اس لیکچر کو میں نے پہلے سے ہی مزین کر دیا ہے اور اس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس حصے میں پہلا حصہ یہ ہے کہ دکنی شعراء، یعنی دکن کے اندر جو شعراء تھے وہ کون سے تھے اور کون کون سے شعراء۔ صرف ہم نے دکن کے اندر یہ تو پڑھنا تو ولی دکنی کو ہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی آگاہی ہو کہ ولی دکنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہم عصر اور کون سے شعراء تھے جو کہ ان کے ساتھ شامل حال تھے۔ تو ان میں 15 کوئی شعراء ہیں جن کے نام میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ ان میں خواسی، ملا قطبی، ابن نشاطی، جنیدی، نوری، فائز، شامی، مرزا، شعور، بیچارہ، مومن، طالب، معظم، کتب محمد کلی اور ولی دکنی۔ یہ دکن کے شعراء جو بڑے مشہور، بہت جانے جانے والے، جن کا نام تھا، جن کو پہچانا جاتا تھا، تو ان میں سے یہ میں نے 15 شعراء کی ایک ترتیب دے کے آپ کو بتا دیا کہ دکن میں صرف ولی دکنی نہیں، ان کے ساتھ اور بھی شعراء تھے، لیکن ان سب شعراء کی موجودگی کے باوجود بھی دکن کے اندر ولی دکنی جیسا شاعر نہیں آیا، تو یہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ تو یہ ولی دکنی سے یا اس کے ہمعصر شعراء کا میں نے آپ کو تعارف کر دیا۔ دوسرا حصہ جو میں نے اس کا ترتیب دیا ہے وہ ہے دکنی زبان، جس کے پہلے لیکچر میں بھی جس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا گیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ دکنی جو زبان ہے وہ در حقیقت ہندوستان کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی تھیں ان ہی کی ایک شاخ ہے، ان زبانوں میں سے ہی ایک شاخ ہے۔ لیکن بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ دکن کی جو زبان ہے وہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اس میں فارسی کا چناؤ، فارسی کا استعمال بہت کم ہے۔ لکھی یہ رسم الخط جو ہے اس کا وہ فارسی ہے، لیکن اس میں فارسی کے الفاظ کا جو تناسب ہے یا جو استعمال ہے وہ کم موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دکن کی زبان کے اندر گرامر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ رکھا جاتا تھا، تو اس انداز سے یہ ذرا باقی انداز سے منفرد یا مختلف نظر آتی ہے۔ اگلی بات، اس وقت دکن کے جو شعراء تو تھے ہی تھے، کچھ شعراء جو تھے وہ دہلی سے دکن کی طرف گئے، اور دہلی سے دکن کی طرف جانے والے شعراء کی کچھ وجوہات، ان میں ایک تو یہ تھی کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، دہلی وہ آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت دہلی کے جو شعراء لوگ تھے انہوں نے ہجرت کی، دکن کی طرف چلے گئے دہلی کو چھوڑ کے، اور جو دہلی کے شعراء تھے وہ جیسے ہجرت کر کے دہلی سے دکن میں پہنچے تو وہ دہلی کے باشندے کس کے؟ دکن کے باشندے بن گئے، تو یوں وہ دکن کا حصہ بن گئے، اور پھر ان کے کلام کے اندر دکن والا اثر، وہ صاف ظاہر ایک ضرورت تھی وقت کی، اور جس تہذیب میں وہ پہنچ گئے تو انہوں نے پھر اس کا رنگ چڑھانے کی بھی کوشش کی۔ اور یہ دکن کی جو غزل تھی یا جو شاعری تھی اس میں کون سی چیزوں کو لیا جاتا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھی، ان میں جمال پرستی، حقیقت نگاری، تشبیہات کا استعمال، استعارے کا استعمال، سادگی، سلاست، سراپا نگاری، نشاتیہ رنگ، اور اس سب کے ساتھ ساتھ گرامر کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، جس کی میں پورے اس انداز سے وضاحت بھی کر چکا ہوں کہ وہ خوبصورتی کے قائل لوگ تھے، خوبصورتی
کو پسند کرتے تھے، حقیقت نگاری کرتے تھے، سچ بیان کرنے والے تھے، حقیقت کو جو ہے پسند کرنے والے تھے، تشبیہات کا استعمال کرتے تھے لیکن بلا ضرورت یا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی استعمال کرتے تھے۔ استعاروں کو بھی وہ اپنے کلام کی زینت بناتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ سادگی ضرور تھی ان کے کلام کے اندر، لیکن حسن اور عشق کے دلدادہ لوگ تھے، حسن اور عشق کو پسند کرتے تھے، اور سلاست تھی، ایک روانی تھی، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی تھی، ٹوٹتی نظر نہیں آتی تھی، تو وہ ان کے اندر موجود تھا۔ حقیقت نگاری کا خیال رکھتے رکھتے ساتھ ہی وہ سراپا نگاری کا فن بھی رکھتے تھے، یعنی محبوب کی تعریف کرنا اسے سراپا نگاری کہتے ہیں، تو وہ اس کا بھی ایک اچھا جو ہے فن اس پہ بھی عبور رکھتے تھے، اور نشاتیہ رنگ ان کے کلام میں نظر نہیں آتا تھا، یعنی وہ عریانی کے پاس نہیں گزرتے تھے۔ یہ تو شعراء ہو گئے دکن کے کون سے تھے، دکنی زبان کیسی تھی اور اس کے جو غزل کی خصوصیات تھیں وہ کیسی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کیا دکن کے لوگ صرف غزل ہی لکھ رہے تھے یا کسی اور صنف پر بھی جو ہے شوق رکھتے تھے یا استعمال کر رہے تھے؟ تو نہیں، وہ صرف غزل نہیں بلکہ اور بھی اصناف لکھ رہے تھے۔ ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ انہوں نے صرف غزل ہی نہیں اپنا محور بنایا ہوا تھا، بلکہ نثر میں بھی ان کا اچھا ایک خاصہ ہے، ایک مقام ہے۔ تو چوتھا جو میں نے حصہ اس کا ڈیوائیڈ کیا ہے وہ ہے نثری کتب کے موضوع۔ وہ نثر پہ بھی بہت کچھ لکھ رہے تھے، اور جتنا کچھ نثر پہ لکھے جا رہے تھے وہ بھی دکن کے ہاں ایک مشہور ہے، خاصہ ہے کہ دکن کے لوگوں نے نثر کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا، جو کہ دکن کے اعزاز ہے ایک طرح سے۔ لیکن اس وقت جو نثر تھی وہ کچھ اس انداز کی تھی کہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہاٹ ٹاپک کہوں، زیادہ لکھے جانے والے جو عنوانات، موضوع، خیال ہوتے تھے وہ ترجمہ قرآن پاک، تفسیر قرآن پاک کی، اسی کی تفسیر کر دینا، فقہ، احادیث، یعنی زیادہ تر یہ مکتب جو رہا نثر کا وہ رہا کس کی طرف؟ اسلام، یعنی مذہب۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ چار جو نکات ہیں وہ عقائد، مذہب، اسلام، یعنی ان کے گرد گھومتا رہا تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ لیکن کیا دکن کے اس سارے ادوار کے اندر، دکن کی ساری تہذیب کے اندر جو نثر ملتی ہے، کیا وہ صرف یہی نثر تھی کہ اس کے اندر قرآن پاک، تفسیر، فقہ یا احادیث پر ہی زور دیا جاتا رہا، اس کے علاوہ نثر نہیں تھی؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں 5ویں نمبر پہ لکھا ہے ادب، تو اس کے اندر دکن کے دور کے اندر ادب پر بھی بہت زیادہ نثر جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 1 پہ میں نے لکھ دیا دکن میں اردو۔ یہ کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی، جنہوں نے دکن میں اردو کیسے آئی، کس طرح سے آئی، کیسے حالات تھے، کس طرح سے لوگ جو ہے شعراء یا ادباء لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے دکن کی طرف آتے رہے، ان سب احوال کو، ان سب حالات کو، اور دکن کی زبان، اور پھر اس میں اردو کی پرورش، اور پھر اردو کا وہاں سے جو ہے ایک طاقتور زبان کے طور پر آنا، اور یہ اس سارے احوال کو نصیر الدین ہاشمی نے کتب، جو کتاب ہے دکن میں اردو، نثر کی کتاب، اس میں واضح انداز سے بیان کیا۔ اسی طرح دوسری نثر کی کتاب جو ہے وہ پنجاب میں اردو، جو حافظ محمود شیرانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جن کا اردو کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے جس میں انہوں نے اس نظریے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کی جو زبان ہے، اردو وہ مماثلت رکھتی ہے، تقریباً ملتی جلتی ہے موجودہ پنجابی کے ساتھ۔ اس میں بہت سے انہوں نے مثالیں اور دلیلیں دی ہیں جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو پنجابی زبان ہے اس کے قواعد،
اس کے جمع وحد، جمع مذکر مؤنث یہ بنانے کے اصول اور اردو کے بنانے کے اصول تقریباً مشترکہ ہیں، ایک جیسے ہیں، جس سے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ در حقیقت اردو جو ہے وہ موجودہ پنجابی زبان کی ہی جو ہے ترقی یافتہ ایک شکل ہے، جس کتاب میں، اور نثر کی اس کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو۔ اور تیسری جو نثر کی کتاب میں نے یہاں لکھی ہے جس کا نام ہے سب رس۔ اب سب رس کے اندر عموماً جو سب سے بہترین چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ تھی کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ قرآن، تفسیر، فقہ ہی صرف نہیں ڈالے گئے یا احادیث دکن کی نثر میں، بلکہ کچھ ادب بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ جو سب رس ہے اس میں بہت سے نامور جو ہے جنگجو گزرے ہیں اور مسلمان فاتحین گزرے ہیں، ٹیپو سلطان، حیدر علی، ان لوگوں کے بارے میں سب رس کے اندر جو ہے ٹیپو سلطان کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر ٹیپو سلطان نے کون سی اصلاح کی تھی رسوم کے اندر۔ عموماً ایک بات، کیونکہ ہم لوگ جو رہے پاکستان کے قیام سے قبل، وہ بر صغیر کے اندر ہندو، سکھ، مسلمان ایک ساتھ رہتے رہے، اور ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری بہت سی رسومات جو ہیں وہ مشترکہ ہو گئیں، یعنی وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کرنے لگ گئے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس کی ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے اپنے دور کے اندر اس چیز کی کوشش کی کہ یہ جو مشترکہ رسومات ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، اور ان کو جو ہے جو ہمارے دین، مذہب، مسلک، عقائد کے منافی ہیں، اس کی نفی کرتی ہیں، ان رسومات کو اپنے سے جو ہے علیحدہ کیا جائے۔ تو اصلاح رسوم جو ہے جتنی بھی تھیں وہ ان کا تذکرہ بھی یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب جس کا نام فتح المجاہدین ہے، یہ اس میں فوجی جو قواعد ہیں، فوج کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کا جو عمل درآمد ہے یا ان کے جو طریقے کار ہیں، اس کتاب فتح المجاہدین کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر دکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ جو دکن کا دور تھا اس میں جو صنف ہے ڈرامہ نگاری، اس پر کوئی زیادہ کام نظر نہیں آیا، یعنی اس انداز سے اگر کہا جائے کہ جو دکن کا دور ہے اس میں مثنوی اچھی ہوئی، قصیدے ہوئے اور مرثیہ ہوا، غزل ہوئی، نثر ہوئی، لیکن اس میں ڈرامہ نگاری کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح چوتھی جو نثر کے کتاب میں نے یہاں لکھی ہے اس کا نام ہے حیدر نامہ۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ سب رس میں بھی ٹیپو سلطان کے حالات اور یہ جو ہے اس چیز میں یہ نظر آتی ہے، فتح المجاہدین اور یہ سارا کچھ۔ حیدر نامہ ایک ایسی کتاب ہے اور ایسی نایاب کتاب ہے جس کے مصنف یعنی لکھنے والے یعنی رائٹر یعنی لکھاری کے نام تک کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس سے ایک تو یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کتاب کتنی قدیم ہے، اور نثر کی یہ کتاب جو ہے پہلی کتب میں شمار ہوتی ہے، یعنی پہلی کتابیں بنیاد رکھنے والی نثر کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے مصنف کا پتہ نہیں ہے کہ کون اس کا رائٹر ہے، کس نے اس کو لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے دو نسخے ملتے ہیں۔ ایک نسخہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے، اور ایک نسخہ جو ہے اس کا وہ لندن کے اندر موجود ہے۔ یہ دونوں جو نسخے جات ہیں، اگر ہم ان کا تفصیل سے ادراک کریں، مشاہدہ کریں، ان کو پڑھیں، تو ہمارے پاس دو چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں۔ اس میں جو لندن کا نسخہ ہے وہ ذرا زیادہ ہے، اس میں کچھ مواد زیادہ موجود ہے۔ وجہ اس میں جو انڈیا کے اندر نسخہ موجود ہے اس میں حیدر علی کے حالات تک ہی یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے، یعنی حیدر علی کے حالات بتائے جا رہے ہیں، حیدر علی کیا تھے، کیسے تھے، کس طرح سے تھے، جنگ کیسے لڑتے تھے، یعنی وہی حالات ہی بتاتے یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نسخہ لندن کے اندر موجود ہے اس میں حیدر علی کے حالات کے علاوہ ٹیپو سلطان کے حالات بھی موجود ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بھی ایک نثر کی کتاب ہے، لیکن اس وقت یہ نثر کی اولین یا پہلی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
5ویں نثر کی جو کتاب جس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے بہادر نامہ۔ اب بہادر نامہ اور حیدر نامہ موضوع کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہی ہیں، یعنی دونوں میں ہی مسلمان جنگجو فاتحین حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا بیان ملتا ہے، لیکن دونوں میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ہی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے تدبیریں، ان کے جنگوں کے حالات یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور دونوں میں دوسری جو مشترک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے مصنفین کا پتہ نہیں ہے، یعنی ان دونوں کے رائٹر یا مصنف کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے رائٹر یا مصنف کون ہے۔ لیکن بہادر نامہ کی ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا دورانیہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے دورانیہ کی بات ہے، تو یہ تقریباً 1196 سے 1212 کے بیچ میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی، یعنی 1196 تا 1212 کے بیچ بھی، یعنی یہ جو 15-16 سال ہیں، انہی جو ہے سالوں میں اس کتاب کی جو ہے وہ نمائش ہوئی، یہ لکھی گئی یا یہ منظر عام پر آئی۔ اور اس میں جو ہے ٹیپو سلطان کے جو حالات ہیں وہ بیان کرتے ہوئے جیسے ہی وہ تخت سنبھالتے ہیں وہاں تک کہ اس کے اندر حالات موجود ہیں جب وہ تخت سنبھال لیتے ہیں۔ تو حیدر نامہ اور بہادر نامہ دونوں نثر کی ایک انداز سے بڑی ہی پرانی کتب، اور جن کے رائٹر مصنف کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جو تقریباً 13ویں صدی کی کتب ہیں، لگ بھگ 12ویں اور 13ویں صدی کی یہ کتب جن کا شمار میں نے یہاں کر دیا۔ اس کے بعد ہم نثر کی جو 6ٹھی کتاب ہے جس کی طرف ہم چلتے ہیں، تو اس کے ناموں کے تذکرے میں 2 نام آتے ہیں، یعنی اس کتاب کے 2 نام آتے ہیں۔ ایک نام احکام النساء آتا ہے، احکام یعنی حکم کی جمع ہے، اور نساء عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے جو احکامات ہیں۔ دوسرا اس کا نام خلاصہ سلطانی بھی آتا ہے، یعنی اس کا دوسرا نام خلاصہ سلطانی اور پہلا احکام النساء۔ اب اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے قاضی غلام احمد۔ احکام النساء یا خلاصہ سلطانی، اس کے رائٹر کا نام ہے قاضی غلام احمد۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جس ٹاپک کو، جس مضمون کو لیا گیا ہے وہ ہے فقہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں فقہ کی باتیں بتائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کس طرح کے عقائد ہیں، کون سے ہمارے ہیں اور کون سے ہم پہ مسلط ہو گئے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ برِ صغیر میں ایک ساتھ رہتے رہتے کچھ چیزیں ہم میں ایسی آ گئی جو ہمارے دین اسلام کے عقائد نہیں ہیں۔ بہرحال اس کتاب خلاصہ سلطانی یا احکام النساء میں فقہ کی یہ کتاب ہے، اور اس میں عقائد کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے عقائد کا۔ اس کے بعد اس کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ قاضی غلام احمد، وہ اس وقت ٹیپو سلطان کے دور کے قاضی رہے، یعنی ٹیپو سلطان کا جو دور تھا اس میں وہ قاضی یعنی جج، آج کے موجودہ شکل اگر دیکھ لی جائے تو جج کے طور پر وہ وہاں کام کرتے تھے۔ تو ان کے حالات زندگی سے یہ آپ اندازہ کر لیجئے، کیونکہ وہ خود ایک قاضی تھے اور ایک جج کے منصب پر فائز تھے، قاضی تھے ٹیپو سلطان دور میں، تو انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں صاف ظاہر انہوں نے فقہ، قوانین، اصول اور ضوابط کو ہی بیان کیا۔ اب اگر آپ کے سامنے میں نے جو رکھ دیا اس میں سب سے پہلے یہ کہ دکن کے شعراء کون سے ہیں، اور پھر دکن کی زبان کیسی تھی، پھر دکن کی زبان کی یا غزل کی کون سی خصوصیات تھیں، پھر دکن کے اندر نثر جو لکھی جاتی تھی اس کے موضوعات کیا تھے، اور نثر کی جو کتابیں ہیں جن میں دکن میں اردو، پنجاب میں اردو، سب رس، فتح المجاہدین اور حیدر نامہ، بہادر نامہ اور احکام النساء یا خلاصہ سلطانی، ان کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو آخری حصہ ہے جو کہ ان کتب کے بعد ہمارے پاس جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ، تو جی ہاں، اس کے علاوہ مثنوی، ایک ایسی صنف
جس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا تو وہ مثنوی تھی۔ اور مثنوی کیا ہوتی ہے؟ مثنوی یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت اس وقت مثنوی کی ضرورت کیوں تھی؟ لوگ قصے کہانیوں کو بہت پسند کرتے تھے اور قصے کہانیوں کو لائک کرتے تھے، تو اسی مناسبت سے شعراء نے فن کو جو ہے اس انداز سے بدلا کہ انہوں نے جب غزل کو لوگ زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ غزل کی ہی طرح سے ہم اپنی شاعری کو مثنوی کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائیں، جس میں قصہ کہانی کا قصہ کہانی ہو جائے، لوگوں کو کہانی بھی مل جائے اور لوگ شعری اصناف کی طرف بھی جا سکیں، اور جس سے یہ شعراء کی ایک کوشش رہی جس کے لیے انہوں نے مثنوی پر بہت زیادہ کام کیا۔ مثنوی نگار جو ہیں ان میں کتب محمد کلی شاہ، جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، اور پھر ابن نشاطی جن کی مثنوی جو ہے وہ پھول بن، یہ ابن نشاطی کی، اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر بھی آئے گا کہ اس شاعروں میں نے ابن نشاطی کو یہاں منشن کیا ہوا ہے جو دکن دور کے شعراء میں سے شاعر تھے۔ تو ابن نشاطی نے جو مثنوی لکھی اس کا نام ہے پھول بن۔ اسی طرح خواسی جو یہاں بھی میں نے منشن کیا ہوا ہے اس شاعر کو، اس شاعر نے جو مثنوی لکھی اس کا نام طوطی نامہ ہے، اور پھر اسی طرح ایک مثنوی میر حسن کی سحر البیان۔ تو ان سب جو ہے آپ چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے دکن کے ایک شاعر ولی دکنی کو پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اس کو واضح طور پہ پچھلے لیکچر اور اس لیکچر میں آپ کے سامنے واضح رکھ دیا کہ دکن کے اندر کون کون سے شعراء تھے، دکن کی زبان کیسی تھی، دکن کی تہذیب کیسی تھی، دہلی کے لوگ دکن کیوں گئے، ٹھیک ہے، دکن کے لوگ اور دہلی کے لوگ آپس میں مل کے دکن کے باشندے کیسے ہوئے، پھر دکن کی زبان کی خصوصیات کیا تھیں، دکن کی زبان جو تھی وہ فارسی کی شکل تھی، ہندوستان کی زبانوں کی شکل تھی، کیا تھی، اردو میں دکن کا کیا کردار ہے، اور پھر اس کے بعد نظریات کے کتب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو نثر کی کتب ہیں ان پہ بھی آپ کو بارہا اور بہت زیادہ جو ہے معلومات فراہم کر دی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ دکن کے اندر مثنوی۔ تو صاف ظاہر ہے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے دکن کے آخری چشم و چراغ جسے ہم کہتے ہیں ولی دکنی، اس تک پہنچے، تو صاف ظاہر ہے اب ہمارا جو اصل ٹاپک سمجھنا آپ کو اس لیے یہ سمجھانا ضروری تھا کیونکہ اس سے آپ کو پوری اس جو گہرائی کا اندازہ ہو جائے کہ دکن کیا تھا اور دکن کیسا تھا اور دکن میں کیا کیا ہو رہا تھا، اور اس وقت ولی دکنی جب اس میں آئے تو انہوں نے کیا ایسا کیا کہ دکن میں ان کا نام ہو گیا۔ اب اس پورے دکن کے حالات کو جاننے کے بعد، واقعات کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ دکن کے لوگ نثر میں قصے کہانیاں پسند کرتے تھے، یا جنگجوئی حالات جو تھے وہ بیان کیے جاتے تھے۔ دکن کے لوگ قصے کہانیوں سے ہی دلچسپی رکھتے ہوئے مثنوی کو پسند کرتے تھے۔ دکن کے لوگ عقائد کے لحاظ سے مذہبی سوچ رکھتے تھے، اور اس میں وہ قرآن پاک، تفسیر، فقہ، احادیث کی طرف بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اور یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے ایک شاعر کا آنا اور اس کا اپنا ایک مقام اس کا بنا لینا، اور اس نے اپنی جگہ بنائی، تو اس ولی دکنی کو انشاءاللہ ہماری جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم ولی دکنی کی جو شعری جمالیات ہے، جو کہ ہمارے اس کا ٹاپک نمبر 1 بھی ہے، اس کو لیں گے، اور اس طرح سے آپ کے سامنے ولی دکنی اس کی شعری جمالیات یا اس کی شاعری کے اندر کیا کیا خصوصیات تھی اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست تک، جب تک کہ میں حاضر نہیں ہوتا، اگلی نشست تک اپنے معلم کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے معلم تجمل حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔